السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 8 اکتوبر کو اپنی 4 سالہ مدت ملازمت کو ان کی اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد نئے چیئرمین نیب کی جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ لیکن اس معاملے کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں بہت زیادہ بیان بازی ہو رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق کچھ افواہیں گردش کرتی رہیں، اور اب وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے کنسلٹیشن یعنی مشاورت کا عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے کہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت نہیں کریں گے۔ اس کا جواز انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ ان کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس سٹیج کے اوپر جو ہے اگر ان سے مشاورت کا عمل کیا، ان سے مشاورت کی، تو پھر اس کے بعد ان کے خلاف نیب میں جو کیسز ہیں وہاں پہ ایز اے ملزم ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا یہ بیان کہ ہم نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے، اس سے ایک بات تو عیاں ہوتی ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا اب کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ فواد چودھری وفاقی وزیر نے یہ کہا ہے کہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں ہوگی۔ تو اس بیان سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ تو اب ختم ہو چکا ہے، لیکن اب وفاقی حکومت کا یہ کہنا کہ نئے چیئرمین نیب کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹیشن نہیں ہوگی، ان سے مشاورت کا عمل نہیں ہوگا۔ اس معاملے کے اوپر وفاقی حکومت کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا کچھ یوں تھا ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح الدین بخاری کو چیئرمین نیب اپوائنٹ کیا گیا، اور ان کی اس اپوائنٹمنٹ کو اس وقت کے نون لیگ کے رہنما چودھری نثار جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا، اور گراؤنڈ یہ اپنایا کہ میں بطور لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے مجھ سے اس معاملے پر چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا، اور پھر سن کر یہ فیصلہ دیا کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بامعنی کنسلٹیشن ضروری ہے، بامعنی مشاورت ضروری ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو مشاورتی عمل ہے وہ بامعنی نہیں کیا گیا، اور ان سے مکمل طور کے اوپر مشاورت نہیں کی گئی۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح الدین بخاری کی بطور چیئرمین نیب تعیناتی جو ہے وہ غیر آئینی قرار دے دی تھی، کالعدم قرار دے دی تھی، اور اس کے بعد یہ اصول واضح کر دیا تھا کہ قائد حزب اختلاف کی مشاورت کے بغیر چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے پاس ایک عدالتی مثال موجود ہے، اور اس مثال کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو وفاقی حکومت کا یہ کہنا کہ قائد حزب اختلاف سے مشاورتی عمل نہیں کریں گے، تو یہ ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی روشنی میں ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس معاملے کے اوپر وفاقی حکومت ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے، یا کوئی نئی تجویز ڈھونڈی جائے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ریفرنسز کا سہارا لیتی رہی ہے، خاص طور کے اوپر سینٹ الیکشن کا معاملہ جب بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی تو وفاقی حکومت نے
ایڈوائزری جوزڈکشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس دائر کیا اور اس ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے لی کہ سینٹ الیکشن جو ہیں وہ ہم اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم لاء میں امینڈ کر کے جو قانون ہے اس میں ترمیم کر کے ہم اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ انتخابات کروا سکیں۔ اس ریفرنس پر سماعت ہوئی اور پھر 5 ممبر جو بینچ تھا اس نے اس ریفرنس میں یہ رائے دی کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہوتے ہیں اور اس حوالے سے جو لاء ہے جو ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی صورت میں ہی سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری کے بجائے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ تو اگر وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتی ہے تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیسز کا خاصا برڈن ہے۔ 50,000 سے زائد کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں، اور اس کے علاوہ نظام عدل میں جو تاخیر سے انصاف ملنے کے حوالے سے جو عوامی شکایات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے، لیکن بہرحال 8 اکتوبر کا دن جو ہے وہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بطور ان کی جو 4 سالہ ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور 4 سالہ مدت ان کی ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد نئے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔